السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مقدمۃ الکتاب کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ولم آل جہدن فی التنکیر والتفتیش بقدر الوسع والطاقت۔ اس عبارت کا ترجمہ ولم آل جہدن، اور نہیں میں نے کمی یا کوتاہی کی، آل کا معنی نہیں میں نے کمی کی، کوتاہی کی، جہدن محنت کی، کس میں؟ فی التنکیری چھان بین کرنے میں، والتفتیشی اور تلاش کرنے میں، بقدر الوسع والطاقت اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر۔ گزشتہ سبق کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ امام تبریزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت ہی کم ہوگا ایسا کہ میں کہوں گا کہ یہ روایت میں نے نہیں پائی حدیث کی کتابوں میں، یا میں نے اس کے خلاف پایا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس بات پہ اطلاع پا لے اور وہ مطلع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کمی کوتاہی کی نسبت وہ میری طرف کرے۔ اب دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے محنت اور کوشش میں، نہیں، میں نے اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر میں نے اس کام کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ محنت جس قدر ہو سکتی تھی میں نے چھان بین اور تلاش کرنے میں محنت کی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں امام تبریزی رحمہ اللہ؟ ولم آل جہدن، اور نہیں میں نے کمی کی یا کوتاہی کی، جہدن محنت کی، فی التنکیری چھان بین کرنے میں، والتفتیشی اور تلاش کرنے میں، بقدر الوسع وسعت اور طاقت کے بقدر۔ یہ تنکیر اور تفتیش کا کیا فرق ہے یہ لغت کے اندر آگے اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ آلو حل لغت، آلو صیغہ یہ واحد متکلم فعل جاہد بلم، لم آلو، اسباب الا یالو الون بلون فعل یفعل باب ناصرہ ینصر، ہفت اقسام سے یہ محموز الفا ناقص واوی، اور شش اقسام سے یہ ثلاثی مجرد، اور 6 اقسام سے یہ فعل ہے۔ تعلیل آلو اصل میں تھا آلو، دوسرے حمزہ کو الف سے بدلا آلو ہو گیا، پھر لم جازمہ کی بنا پر واو کو گرا دیا گیا تو لم آلو رہ گیا۔ جہدن یہ مصدر ہے با فاتحہ یفتح سے، جہادہ یجہادو، ہاں جی، 6 اقسام سے یہ ثلاثی مجرد اور 6 اقسام سے یہ اسم۔ تنکیر نکرہ ینکر تنکیر، یہ باب تفعیل سے مصدر ہے، 7 اقسام سے یہ بھی صحیح ہے، اور 6 اقسام سے ثلاثی مزید فی، اور 6 اقسام سے اسم۔ تفتیش یہ مصدر ہے باب تفعیل سے، فتش یفتشو تفتیش، 7 اقسام سے صحیح، 6 اقسام سے ثلاثی مزید فی، اور 6 اقسام سے اسم۔ ہاں جی، تفتیش کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، جستجو، اور چھان بین کرنا، یہ دونوں مترادف اللفظ معنی ہے دونوں لفظ، چھان بین کرنا اور تلاش کرنا ہوگا تنکیر اور تفتیش کا معنی۔ ہاں جی، وسع لفظ یہ جو ہے نا، یہ باب واسع یاسع سے یہ مصدر ہے، مثال واوی ہے، 7 اقسام سے، 6 اقسام سے یہ ثلاثی مجرد، اور 6 اقسام سے یہ اسم ہے۔ الطاقہ یہ طاقہ یطوق توقن و طاقتاً باب ناصرہ ینصر سے مصدر اجوف واوی، 7 اقسام سے ثلاثی مجرد اور 6 اقسام سے اسم۔ ترکیب دیکھیں جی، ولم آل جہدن فی التنکیر والتفتیش بقدر الوسع والطاقت، لم آل و عاطفہ، لم آل فعل جاہد بلم، اس کے اندر جو ہے نا انا ضمیر فاعل، جہدن مصدر، فی جار، التنکیر معطوف علیہ، و عاطفہ، التفتیش معطوف علیہ، ابن معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہو کر جار کا، فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جہدن مصدر کے، جہدن مصدر اپنے معمول اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ لم آلو فعل کا مفعول بھی، لم آلو فعل کا مفعول بھی۔ آگے دیکھیں با جار، قدر مضاف، الوسع مضاف، الوسع معطوف علیہ، و عاطف طاقت معطوف، معطوف اپنے معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہو کر
قدری مضاف کا مضاف الیہ، مضافین مل کر با جار کا، مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لم آلو فعل کے۔ لم آلو فعل جاہر بلم اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہاں جی آگے عبارت ہے وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ، اس کا ترجمہ وَنَقَلْتُ اور میں نے نقل کر دیا ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ اس اختلاف کو کما وجدتُ جس طرح کہ میں نے پایا۔ اب میں نے پوری چھان بین تحقیق تلاش کرنے میں کوئی کمی بیشی کوئی محنت کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، سمجھے، بہت زیادہ محنت کے باوجود جب میں نے یہ اختلاف ہی پایا تو اسی اختلاف تو میں نے اسی طرح ہی بیان کر دیا جس طرح میں نے پایا۔ ہاں جی اس عبارت کا یعنی اس عبارت کے حل لغت نقل تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، باب ناقل ینقل ناصر ینصر ہفتہ اقسام سے صحیح ہے، شش اقسام سے یہ ثلاثی مجرد اور 6 اقسام سے یہ فعل ہے، باقی لغت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ ذالک الاختلاف ان دونوں کی یعنی اسم اشارہ مشار الیہ میل کی جو ہے نا یہ نسبی حالت ہے، نقل تو فعل کا مفعول بھی۔ ہاں جی ترکیب دیکھیں جی، واو عاطفہ نقل تو فعل بفاعل، ذالک اسم اشارہ، مبدل منہ الاختلاف بدل، مبدل منہ بدل مل کر یہ نقل تو فعل کا، ہاں جی مبدل منہ اور الاختلاف بدل، کاف جار ما موصولہ، وجدت فعل تو ضمیر فاعل، تو فعل اپنے فاعل میں کوئی جملہ فعل خبری کو ما موصول کا صلہ، صلہ موصول مل کر یہ کاف جار کا، مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے نقل تو فعل کے، نقل تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی، یہ ذالک الاختلاف مفعول بھی ہے، یعنی مبدل منہ بدل مل کر مفعول بھی، کما وجدت یہ متعلق، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے عبارت ہے وما اشار الیہ من غریب او ضعیف او غیرہ ما بینت وجہہ غالبا۔ امام تبریزی رحمہ اللہ یہاں سے ایک اور بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یعنی وہ احادیث جن کی طرف امام بغوی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے سنداً یا یہ روایت سنداً غریب ہے تو یا اس کے علاوہ، تو میں نے اس کی توجیہ اکثر و بیشتر مقام پر ذکر کر دی ہے، بیان کر دی، اور جن کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا تو پھر میں نے ان کو چھوڑنے پر ہی اکتفا کیا ہے، مگر چند ایک جگہ ہیں جو کسی خاص مقصد کی وجہ سے میں نے وہاں پھر بھی نشاندہی کر دی ہے۔ ترجمہ دیکھیں اس عبارت کا، وما اشارہ الیہ، وما اور وہ روایات اشارہ الیہ جن کی طرف امام محی سنہ رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، من غریب یعنی غریب ہونے کا، اور ضعیف یا ضعیف ہونے کا، یا ان دونوں کے علاوہ، بینت وجہہ تو میں نے بیان کر دی وجہہ اس کی توجیہ، غالباً اکثر طور پر، وما اور وہ روایات لم یشر الیہ جن کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا، مما ان روایات میں سے فی الاصول جو حدیث کی کتابوں میں ہے، فقط کفیتہ تو تحقیق میں نے پیروی کی ہے یا میں نقش قدم پر چلا ہوں، فی ترکی ان کے چھوڑنے میں، الا مگر فی موادیہ چند ایک جگہوں میں، بغرض دن خاص کسی مقصد کی وجہ سے۔ ہاں جی اس عبارت کی حل لغت اشارہ، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، باب اشارہ یشیر باب فعال، اجوف یہی ہے، ہفتہ اقسام سے یہ، شش اقسام سے ثلاثی مزید فی، 6 اقسام سے یہ فعل، غریب یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، باب ناصرہ ینصرو، ہفتہ اقسام سے یہ صحیح ہے، 6 اقسام سے ثلاثی مجرد، 6 اقسام سے اسم ہے۔ اصطلاحی تعریف وہ حدیث جس کی سند کہ کسی ایک طبقے میں صرف ایک راوی باقی رہ جائے وہ غریب ہے، روایت کہلاتی ہے۔ غریب کی 2 قسمیں ذکر کی جاتی ہیں، غریب مطلق، غریب نسبی۔ غریب مطلق وہ حدیث ہے جس کی اصل سند میں غرابت ہو، یعنی صحابی کی طرف سے غرابت، یعنی بیان کرنے والا اسے اکیلا ہی صحابی ہو، اور غریب نسبی یعنی سند کے اسنا میں غرابت ہو، دوران سند، درمیان سند ہے، یعنی صحابی کے بعد کسی اور طبقے کے اندر غرابت پائی جائے، یعنی اسے بیان کرنے والا ایک ہو، یہ غریب نسبی کہلاتا ہے۔ تو بہرحال غریب یہ فاعل ان کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ غریب سے مراد وہ روایت جس کو بیان کرنے والا راوی کسی ایک طبقے میں ایک رہ جائے۔ ضعیف
یہ صفت مشبہ کا سیغہ ہے. باب شاروفہ یشرف سے ضعف یضعف ہفت اقسام سے صحیح ہے، شش اقسام سے ثلاثی مجرد سے اقسام سے اسم ہے. ضعیف وہ حدیث جس کی سند میں نہ تو صحیح کی شرائط ہوں اور نہ ہی حسن کی شرائط ہوں. ہاں جی آگے دیکھیں جی بینت وجہہ. بینت یہ صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم اسباب تفعیل یہ بیان یبین تبیین سے. اجوف یائی ہفت اقسام سے شش اقسام سے ثلاثی مزید فی سے اقسام سے یہ فعل ہے. وجہہ وجہ یہ فاعل کے وزن پر یہ اس میں مصدر ہے باب تفعیل سے. وجہ یوجہ واضح کرنا کسی کی طرف جانا. مثال واوی ہے ہفت اقسام سے شش اقسام سے ثلاثی مزید فی ہے اور سے اقسام سے یہ اسم ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ وجہ لفظ جو ہے نا یہ نوع اور قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں یعنی ایک قسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لم یشر صیغہ واحد مذکر غائب فعل جاہد بلند اجوف یائی ثلاثی مزید فی سے اقسام سے یہ فعل ہے. تو فیت واحد متکلم فعل ماضی معلوم باب تفعیل کفا یکفی تکفیہ ناقص واوی ہے ہفت اقسام سے شش اقسام سے ثلاثی مزید فی سے اقسام سے فعل ہے. موازیہ یہ موضوعون کی جمع ہے اس میں ظرف ہے جمع منتج جموع باب فتح واضح یازا سے. مثال واوی ہے شش اقسام سے ثلاثی مجرد ہے سے اقسام سے اسم ہے. وارزن یہ فاعل کے وزن پر مصدر باب حسیبہ یحسب یعنی غاریزہ یا غریزو ہفت اقسام سے صحیح شش اقسام سے ثلاثی مجرد اور سے اقسام سے اسم ہے. ہاں جی اس کے بعد جی اس کی ترکیب دیکھیں. اس کا اعراب یا وجہ اعراب وہ واضح ہے وہ ترکیب کے اندر ہی سمجھ میں آ جائے گا. ہاں جی ترکیب واو عاطفہ وما اشار الیہ. واو عاطفہ ما اسم موصول بمعنی شرط یعنی شرط کے معنی میں ہے ما اسم موصول. اشارہ فعل ہوا ضمیر فاعل. الی جار ہی ضمیر مجرور جار مجرور کا متعلق اول. من جار غریب معطوف علی او حرف عطف ضعیف معطوف اول او حرف عطف غیری مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضافین مل کر معطوف ثانی. معطوف اپنے دونوں معطوف میں کا جملہ معطوفہ ہو کر من جار کا مجرور جار مجرور مل کر متعلق ثانی. اب اشارہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر ما موصول کا صلہ صلہ موصول مل کر یہ شرط. آگے دیکھیں بینت وجہہ غالباً. بینت فعل تو ضمیر فاعل وجہ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضافین مل کر مفعول بہ فعل کا. غالباً یہ صفت موصوف محذوف کی. موصوف محذوف کیا نکالیں گے جی یعنی اس کا بیاناً غالباً نکالیں. بیاناً غالباً تو بیاناً موصوف غالباً صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب تو صفی ہو کر مفعول مطلق یا پھر اس کو زماناً غالباً سے مفعول فی بھی بنا سکتے ہیں. زماناً غالباً مرکب تو صفی ہو کر مفعول فی. فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط کی جزا. شرط زا مل کر جملہ شرطیہ زائیہ ہو کر معطوف علیہ. وما لم یشر الیہ مما فی الاصول فقد کفیتہ فی ترک الا فی مواضع لغرض. یہ اس کا جو ہے نا معطوف ہے. واو عاطفہ ما یہ اسم موصول بمعنی شرط. لم یشر فعل ماضی فعل جاہد بلند مضارع وہ ضمیر اس کے اندر فاعل الی جار ہی ضمیر مجرور ہی ضمیر ذوالحال من جار ما موصول ہوا فی الاصولی ہوا مبتدا محذوف فی جار الاصولی مضاف الیہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت ان کے. ثابت ان صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق میں کا یہ شبہ جملہ ہو کر مبتدا کی خبر مبتدا اپنی خبر سے میں کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ. صلہ موصول مل کر یہ من جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے موجوداً صیغہ صفت محذوف کے. موجوداً صیغہ صفت اس میں مفعول ہوا ضمیر اس کے اندر نائب الفاعل. صیغہ صفت اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر ذوالحال کا حال. حال ذوالحال مل کر یہ جار کا مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لم یشر فعل کے. لم یشر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر ما موصول کا صلہ. صلہ موصول مل کر یہ شرط فا جزائیہ فا جزائیہ کا درف تحقیق. تو فیت فعل تو ضمیر فاعل وہ ضمیر مفعول بہ فی جار
ترکی مضاف ہی ضمیر مستثنی منہ الا حرف استثناء فی جار موازیہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یہ ثابتاً صیغہ صفت محذوف کے ثابتاً صیغہ صفت محذوف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر مستثنیٰ مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ سے مل کر یہ مضاف کا مضاف الیہ مضافین مل کر یہ فی جار کا مجرور جار مجرور مل کر متعلق اول کفیت فعل کے لغرض لام جار غرض مجرور جار مجرور مل کر متعلق ثانی کفیت فعل کفیت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور دونوں متعلق مل کر یہ شرط کی جزا شرط زا مل کر جملہ شرطی ضائع ہو کر معطوف لے کر معطوف اپنے معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا باقی آئندہ سبق کے اندر انشاءاللہ عزیز